آپ کی سمت آتی ہوں. اور بات ہو رہی ہے طہارت کے تعلق سے. اچھا جی، اب ہمارا سوال تھوڑا چینج ہے. منہ کی صفائی کے تعلق سے، یعنی جو ہماری اورل اور ڈینٹل ہائیجین ہے، اس پہ آپ کلام کیجئے کہ اس پہ شریعت کتنا زور بھی دیتی ہے اور کیا تعلیمات اور ہدایات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنا پیارا دین اسلام عطا فرمایا. ہمارا دین بہت پیارا دین ہے جو ہمیں ہر وقت پاک و صاف رہنے کی تلقین کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ پاک صاف رہنے والے بندوں کو، پاکیزہ لوگوں کو محبوب رکھتا ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جہاں طہارت و پاکیزگی کا حکم ارشاد فرمایا، وہیں دیگر جسمانی اعضاء اور خاص طور پر منہ کی صفائی پر بہت زور دیا. جی. اب منہ کی صفائی کس قدر اہم اور ضروری ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، متفق علیہ. کہ اگر مجھے اپنی امت پہ حرج اور مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا، خطرہ نہ ہوتا، تو میں انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا. سبحان اللہ. تو اب چونکہ امت پر یہ حکم مشکل گزرتا تو اس لیے اس حکم کو مستحب رکھا گیا. لیکن یہ کتنی پیاری تعلیم ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا، کلی کرنا، مسواک کی طرف رغبت دلانا، یہ ساری چیزیں خاص طور پر منہ کی صفائی کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، کہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہے. یعنی مسواک کرنے میں بہت زیادہ ستھرائی اور عبادت کے شرف کا اظہار ہوتا ہے. تو اب مسواک اگر ہر وقت موجود نہیں، تب ٹوتھ برش ہم اس کے آلٹرنیٹ لے سکتے ہیں. اور ویسے تو اگر مسواک موجود ہو تو بہت ہی بہترین بات، لیکن اگر ہم ٹوتھ برش بھی، صفائی تو ہمیں کرنی ہی ہے، اس نیت کے ساتھ کریں کہ یہ سنت نبوی ہے اور فرمان نبوی ہے، تو پھر ہمیں انشاءاللہ اس پر بھی اجر و ثواب کی امید ہے. اچھا، ہم ویسے بھی اپنی سوشل ایکٹیویٹیز میں دیکھیں تو آداب مجلس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس سے کسی قسم کی کوئی اسمیل نہ آ رہی ہو. اگر انسان سوئے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے سوئے یا زیادہ دیر کے لیے سوئے، تو نیند میں اس کے منہ سے کچھ ایسے مادے خارج ہوتے ہیں کہ جس کی بو ناخوشگوار ہوتی ہے. اسی طرح کھانے پینے کے بعد اگر منہ وغیرہ صاف نہ کیا جائے، دانتوں وغیرہ کی صفائی نہیں رکھی جائے، تو بھی ایک عجیب سی مہک وہ منہ سے آنے لگتی ہے. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دودھ پیا کرو تو کلی کر لیا کرو، کیونکہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ اسلام وہ منہ کی صفائی پر کس قدر زور دیتا ہے کہ دودھ کی چکنائی کو بھی دور کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اور پھر مسکراہٹ، یہ انسان کی شخصیت کا ایک مثبت پہلو ہے، لیکن اگر منہ سے کوئی مہک آ رہی ہو، دانت وغیرہ ہی صاف نہ ہو، تو یہ مسکراہٹ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے. اور حضور نے فرمایا، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا، کہ جو لہسن یا پیاز کھائے تو پھر وہ ہم سے دور رہے یا ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دوسروں کو اذیت دینے والی اسمیل سے بچا جائے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ تعلیم ہے کہ جو انسان کو صحیح معنی میں ایک نفیس اور باوقار شخصیت بنا دیتی ہے، کہ ہم دیگر معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف منہ کی صفائی کا معاملہ بھی لیں، تو یہ سنت نبوی بھی ہے، عبادت کا حصہ بھی ہے، اور جسمانی صحت و سماجی آداب کا تقاضا بھی ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یعنی پرسنل ہیلتھ اور ہائیجین پہ تو اس کے پازیٹیو اثرات ہیں ہی، یقیناً دنیا جانتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ دین فطرت، دین نظافت، دین نفاست ہے. فطرت سلیمہ اسی کو پسند کرتی ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے ہر طرح سے.